کا نام ہے قتیبہ، تیسرے استاذ کا نام یہاں ہے احمد بن اشکاب۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث پاک کو اپنے 3 استاذ سے سنا، لہذا یہ 3 حدیثیں ہو گئی، ایک نہیں۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ زمانے اول میں روات کے بدلنے سے حدیثیں بدلتی تھی، یعنی حدیثیں بڑھتی تھی، سندوں کے چینج ہونے سے حدیثیں چینج ہو جاتی ہیں، چاہے متن ایک ہی۔ اور شروع زمانے میں اگر کوئی حدیث پیش کرتا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلا سوال ہوتا آپ نے کس سے پڑھا، انہوں نے کس سے پڑھا، انہوں نے کس سے پڑھا، سند بتاؤ۔ اگر سند بتائی جاتی تو حدیث کو معتبر مانا جاتا، اگر سند بتانے میں ذرا بھی کمی ہوئی حدیث نہ معتبر۔ لیکن جب کتابیں مدون ہو گئی، ہمارے ائمہ حدیث نے محنتوں کے ذریعے کتاب کو لکھ دیا، تو اب حدیث کی سندوں میں آج تک کی سند نہیں مانگی جاتی۔ اب صرف اتنا پوچھا جائے گا بھائی یہ حدیث آپ نے بتائی ہے کہاں کی ہے، بخاری کی ہے، مسلم کی ہے، ترمذی کی ہے، ابو داؤد کی ہے، کون راوی ہیں؟ امام بخاری راوی ہیں، رواہ البخاری، رواہ مسلم، رواہ ترمذی، رواہ ابو داؤد، اتنی بات کرتے ہیں۔ اب اس سے آگے کی سند نہیں مانگی جاتی، ہاں اس سے آگے کی سندوں کے جمع کرنے کا بھی بطور برکت کے اہتمام کیا گیا ہے۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک سندیں الحمدللہ حدیثوں کی محفوظ ہے، سندوں میں کمی نہیں، سندیں آج بھی محفوظ ہیں، لیکن ان سندوں کی تلاوت نہیں کی جاتی حدیثوں کے پڑھنے میں۔ ان حدیثوں کے پڑھنے میں ان سندوں کی تلاوت کی جاتی ہے جو کتابوں میں لکھی ہے۔ امام بخاری تک جتنے روات ہیں، ہر حدیث کے پڑھنے میں ان روات کا نام لیا جائے گا، ان راویوں کی تلاوت کی جائے گی، ان کے نام کو بار بار دہرایا جائے گا، اس کے بغیر حدیثیں نہیں پڑھی جائیں گی۔ لیکن امام بخاری سے آگے امام بخاری کے جو شاگرد ہیں، ان کے جو شاگرد ہیں، ان کے جو شاگرد ہیں، ان کے جو شاگرد ہیں، یہ جو سلسلہ چلا ہم سے لے کر امام بخاری رحمہ اللہ تک 23 واسطہ ہے۔ 23 واسطوں سے ہماری سند امام بخاری رحمہ اللہ تک پہنچتی ہے۔ ہم نے بخاری شریف اپنے 3 معزز اساتذہ سے پڑھی۔ نمبر 1 حضرت مولانا شیخ نصیر احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ بخاری شریف کے ہمارے دوسرے استاد ہیں حضرت مولانا شیخ عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ دوران سال میں حضرت الاستاد حضرت شیخ نصیر خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کافی علیل ہو گئے، تو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا سبق حضرت الاستاد حضرت مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد کیا۔ تو میں نے بخاری کا کچھ حصہ حضرت الاستاد حضرت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا۔ تو ہم نے بخاری 3 استادوں سے پڑھی۔ اب ہمارے جو یہ 3 استاد ہیں، اس میں سے 2 حضرت شیخ نصیر خان صاحب اور حضرت شیخ عبدالحق حضرت مولانا عاصمی صاحب رحمہ اللہ، ہمارے یہ 2 بزرگ یہ بخاری روایت کرتے ہیں شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ سے، اور ہمارے جو دوسرے استاد ہیں حضرت مولانا مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ بخاری کی روایت کرتے ہیں 2 استادوں سے، حضرت فخر المحدثین حضرت مولانا فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور دوسرے استاد ہیں حضرت علامہ ابراہیم بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب یہ جو حضرت مولانا حسین احمد مدنی، حضرت مولانا فخر الدین، حضرت مولانا ابراہیم بلیاوی رحمہ اللہ، ہمارے یہ تینوں بزرگ بخاری شریف میں شاگرد ہیں شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ۔ شیخ الہند کے 4 شاگرد بڑے مشہور ہیں، حضرت علامہ انور شاہ کشمیری، حضرت مولانا حسین احمد مدنی، حضرت مولانا فخر الدین، حضرت مولانا ابراہیم بلیاوی رحمہ اللہ۔ یہ 4 اساتذہ ہمارے اکابر دیوبند ہیں جو شیخ الہند کے شاگرد ہیں
اور بہت خاص شاگرد ہیں، اور ان تمام اساتذہ نے دارالعلوم دیوبند میں حدیثیں پڑھائی۔ اس کے بعد حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ، حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ، یہ شاگرد ہیں حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ جو بانی دارالعلوم دیوبند، اور حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے بخاری پڑھی ہے شاہ عبد الغنی مجددی رحمہ اللہ سے۔ شاہ عبد الغنی مجددی رحمہ اللہ سے حضرت مولانا قاسم نانوتوی اور قطب الاقطاب حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی، ہمارے دونوں اکابر نے حضرت شاہ عبد الغنی مجددی رحمہ اللہ سے استفادہ کیا ہے، اور حضرت شاہ عبد الغنی مجددی رحمہ اللہ نے شاہ اسحاق رحمہ اللہ سے، اور انہوں نے شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ سے، اور انہوں نے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ سے، جن کے واسطے سے علم حدیث ہمارے انڈیا کے اندر آیا، اور پھر اس سے آگے واسطے ہیں جو امام بخاری تک پہنچتے ہیں رحمہ اللہ۔ اس طرح ہم سے لے کر امام بخاری رحمہ اللہ تک 23 واسطہ ہے، اور پھر اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ سے جو سلسلہ چلتا ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہے۔ تو بخاری کی سند، حدیثوں کی سند آج تک محفوظ ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک محفوظ رہے گی۔ اس کے بعد ایک بات سند کے تعلق سے یہ سمجھنی ہے کہ ہمارے جن بزرگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا کہ وہ حدیثوں کی سند کے روات بنے، ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ یہ نور کے مینارے ہیں، مینارے نور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن شخصیات کو منتخب کیا ہے حدیث کی روایات کو کرنے کے لیے، روایت کو پہنچانے کے لیے، جو روات حدیث ہیں، یہ سب نور کے مینارے ہیں، اللہ کے مقبول بندے ہیں۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے محافظین ہیں، حضور پاک علیہ السلام کے سپاہی ہیں، بڑا اونچا مقام۔ اور ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں، حدیثوں میں راوی چاہے جس درجہ ضعیف ہو، ترمذی کے روات میں بھی کچھ ایسے روات ہیں جن پر حد درجہ ضعف کا حکم لگایا گیا ہے، جیسے ترمذی شریف کے اندر شب برات کی فضیلت کی جو حدیث ہے، اس کے اندر ایک راوی ہے جو حد درجہ ضعیف ہے، لیکن آپ یاد رکھیں روات حدیث میں حد درجہ ضعیف راوی بھی دنیا کے بڑے بڑے محدث، مفکر، داعی اللہ، متقی، صوفی، بزرگ، ان سے کروڑوں درجہ ان کا علم بڑا ہوا ہے۔ دنیا کا بڑے سے بڑا محدث کسی ضعیف راوی کے پاؤں کے دھول کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ جو ذوق کا حکم لگایا جاتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اس راوی کے حافظے میں خرابی تھی، اس پر نسیان کا غلبہ تھا، یا ان سے خلاف شریعت کبھی کوئی کام صادر ہو گیا، یا خلاف ادب کوئی کام صادر ہو گیا، یہ اصل میں محدثین نے ایک ایک راوی کے پورے زندگی کے ریکارڈ کو جمع کیا ہے۔ آپ حدیث کی کتاب کھولیں، کسی راوی پر انگلی رکھ دیں، ائمہ جرح و تعدیل نے اس کی زندگی کا پورا کٹا چٹا پیش کر دیا ہے، ان کی بچپن کیسے گزری، ان کی جوانی کیسے گزری، انہوں نے کیسے علم حاصل کیا، ان کی للہیت کیسی تھی، ان کا تقویٰ کیسا تھا، ان کی شادی کہاں ہوئی، انہوں نے کیسے زندگی گزاری، ایک ایک راوی کی پوری زندگی کا ریکارڈ بن گیا۔ ان چیزوں کو سامنے رکھ کر کے حدیث پر ذوق کا حکم لگایا جاتا ہے۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ نعوذ باللہ ان کو حدیث نہیں آتی تھی، جیسا کہ آج کے کچھ لوگ ہیں جو حدیث ضعیف کو موضوع کا درجہ دیتے ہیں، اور جب ائمہ جب ان راویوں کا نام آتا ہے کہ جن پر ہمارے محدثین اور ائمہ جرح و تعدیل نے ذوق کا حکم لگایا ہے، تو ہمارے ایسے راویوں کو، ایسے بے ادب گستاخ قسم کے لوگ بڑے بے ادب طریقے سے اور بہت گھٹیا انداز میں ہمارے ان راویوں کا نام لیتے ہیں۔ آپ یاد رکھیں یہ بڑے بے ادب اور گستاخ قسم کے، اور بہت اچھی طرح یاد رکھیں ضعیف سے ضعیف راوی آج کی دنیا کا بڑے سے بڑا محدث ان کے پاؤں کے دھول کے برابر نہیں ہے۔ اللہ نے یہ مقام دیا تھا راوی، اللہ نے ایسے ہی قبول نہیں کیا ہے۔ صحاح ستہ کے اندر بخاری اور مسلم کو چھوڑ کر ابو داؤد ہو، ترمذی ہو،
نسائی ہو، ابن ماجہ ہو، ایسی بہت سی روایات جمع ہیں جن کے روات پر ذوق کا حکم لگایا گیا ہے، چاہے ذوق شدید ہو یا ہلکا ذوق ہو، ہے روایت موجود ہے۔ کیوں ہمارے ائمہ نے ان کو قبول کیا؟ امام ترمذی نے کیوں قبول کیا؟ امام ابو داؤد نے کیوں قبول کیا؟ امام ابن ماجہ نے کیوں قبول کیا؟ اگر نعوذ باللہ وہ ویسے تھے جیسا لوگ بتاتے سوچنے کی بات۔ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے۔ سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ حدیثوں کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ جاری فرمایا کہ اس وقت ایسے رجال کار پیدا فرمائے کہ جنہوں نے محدثین کی دیانت، امانت، ان کے ورع و تقوی اور حدیثوں کے اندر ان کی مہارت کو دیکھ کر ان کی پوری زندگی کو سامنے رکھ کر حدیثوں کی روایت کرنے میں ان پر پورا اعتماد کر کے دنیا کے سامنے ان کا پورا خلاصہ پیش کر دیا کہ قیامت تک آنے والا کوئی بھی کسی حدیث کے سلسلے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ نبی کا فرمان نہیں ہے۔ یہ ایک عجیب و غریب معجزہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال اب ہم حدیث پاک کی وضاحت کرتے ہیں۔ بخاری شریف کے اندر جو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے وہ تراجم ابواب ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث لکھنے سے پہلے جو کچھ لکھا ہے اس کو کہتے ہیں ترجمۃ الباب۔ جیسے دیکھیں یہاں حدیث پاک ہے، اس سے پہلے امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا، باب قول اللہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور اس کے بعد بھی کچھ جملے ہیں، اس کو کہتے ہیں ترجمۃ الباب۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ترجمۃ الباب کو اتنا علمی بنایا ہے اور اتنا گہرا بنایا ہے کہ ہمارے علماء لکھتے ہیں کہ بخاری کے تراجم ابواب کی گہرائیوں میں آج تک کسی نے غوطہ زنی نہیں کی، اس کی گہرائی کو پہنچ نہیں سکتے۔ بڑے سے بڑا صاحب علم اس کی گہرائی میں پہنچ کر یہ کہتا ہے کہ ابھی بھی بخاری کے تراجم ابواب کا حق ادا نہیں۔ کیا علم دیا تھا اللہ تعالیٰ نے امام بخاری رحمہ اللہ۔ یہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کا اختتام جس باب پر کیا ہے اور جس کتاب پر کیا ہے یہ بھی ایک انوکھا اور عجوبہ ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کا آغاز باب بدء الوحی سے کیا۔ وحی کا آغاز کیسے ہوا، اس کے بعد کتاب الایمان کو لکھا، اس کے بعد کتاب العلم ہے، اور پھر دیگر شعبۂ زندگی کے متعلق روایتیں لاتے رہے۔ سب سے آخر میں امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب التوحید کو پیش کیا۔ اس پر ایک بہت بڑا اشکال ہے کہ کتاب التوحید کا تعلق تو کتاب الایمان سے ہے، چونکہ توحید یہ ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے۔ ہونا یہ چاہیے، مناسبت کا یہ طریقہ تھا کہ کتاب الایمان کے فوراً بعد کتاب التوحید ہوتی، یا تو دونوں کو متصل کرتے یا دونوں کو ایک ساتھ کر دیتے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ طریقہ کیوں اختیار فرمایا کہ کتاب الایمان کو شروع کتاب میں رکھ دیا اور کتاب التوحید کو آخر کتاب میں رکھ دیا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس سلسلے میں شراح حدیث فرماتے ہیں بخاری کے زبردست شارح اور بہت مزاج شناس حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے لکھا ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ کتاب الایمان کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے ایمان کے ایجابی تقاضوں کو بیان کیا۔ ایمان کے ایجابی تقاضوں کو، یعنی کیا کیا ایمان چاہتا ہے، کن کن چیزوں پر ایمان ہونا چاہیے، مثبت طریقوں کو امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الایمان میں بیان کیا۔ اب بات رہ گئی سلبی انداز کی، کن کن چیزوں سے بچنا چاہیے، ایمان کن کن چیزوں سے خراب ہو جاتا ہے، ایمان کے لیے کون کون سی چیزیں نقصان دہ ہیں۔ تو حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب التوحید کے اندر سلبی انداز میں گفتگو کی ہے اور وہاں ایجابی انداز میں گفتگو کی ہے، تاکہ جب ایمان پختہ ہو تو اس کے بچاؤ کا سامان بھی ساتھ میں پیدا ہو جائے۔ ایک جواب تو یہ دیا ہے۔ دوسرا جواب یہ دیا ہے کہ چونکہ حدیث پاک ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس بندے کا آخری کلام کلمہ
داخل ہوگی۔ یعنی حضور پاک علیہ السلام کے فرمان کا حاصل یہ ہے کہ جس کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے وہ جنتی ہے، اس لیے کہ اعتبار تو خاتمے کا ہے۔ حسن خاتمہ کا بیان ہے اس حدیث پاک کے اندر، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ شارحین حدیث لکھتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اصل میں اس حدیث کو مد نظر رکھا۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ توحید کا مصداق ہی ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کلمہ توحید کا یہ مصداق ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب التوحید کو آخر میں بیان کر کے اپنے لیے اور بخاری پڑھنے والوں کے لیے اور بخاری پڑھنے والیوں کے لیے یہ پیغام دیا ہے کہ ہمیں اپنے خاتمے کا اور ہمیں اپنے آخری انجام کا ہر وقت خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں حسن خاتمہ کی دولت عطا فرمائے۔ اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اور اس حدیث پاک پر عمل کرتے ہوئے امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب التوحید کو اخیر میں بیان کیا ہے، تاکہ پڑھنے والے بھی یہ سمجھ لیں کہ ہماری نمازیں، ہمارا روزہ، ہماری زکوٰۃ، ہماری قربانیاں، ہمارے سارے نیک اعمال اپنی جگہ، لیکن اگر ہمارا خاتمہ بالخیر نہیں ہے تو پھر ہم ناکام ہیں۔ لہذا ہمیں اپنے خاتمہ کو عمدہ بنانے کے لیے اور ایمان پر موت حاصل کرنے کے لیے پوری زندگی فکر مند رہنا ہے۔ اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب التوحید کو کتاب کے اخیر میں بیان کیا ہے۔ اب یہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے جو باب قائم کیا ہے، باب قول اللہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اس باب کے اندر بھی ایک عجیب عجوبہ کاری ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ انداز ہے کہ جب ترجمۃ الباب قائم کرتے ہیں تو اگر اس باب کے اندر آنے والی حدیث کے مطابق کوئی آیت قرآنیہ ہے تو پہلے آیت قرآنیہ پیش کرتے ہیں، اور اگر اس باب میں جو روایت آئی ہے اس کے مطابق کوئی آیت قرآنیہ نہیں ہے، اگر کوئی حدیث کا ٹکڑا ہے تو بیعینی وہ حدیث نقل کر دیتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کسی صحابی کا قول نقل فرما دیتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ترجمۃ الباب میں امام بخاری رحمہ اللہ کسی تابعی کا قول بھی نقل فرما دیتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ ترجمۃ الباب قائم کرتے ہیں اور کوئی آیت پیش کی اور قرآن پاک کے اندر اسی کے مطابق کوئی آیت ہے اور کسی لفظ کی لغوی تحقیق مقصود ہے تو بسا اوقات امام بخاری رحمہ اللہ لغوی تحقیق بھی پیش کرتے ہیں۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ کے تراجم کے مختلف انداز ہیں جس کو علماء اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ یہاں بھی کچھ اسی طرح کا انداز ہے۔ فرمایا باب قول اللہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ترجمہ ہے اور ہم قیامت کے دن انصاف کے لیے ترازویں قائم کریں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کی آخری حدیث کا آخری باب یہ کیوں رکھا کہ ہم قیامت کے دن ترازو قائم کریں گے؟ کیا مناسبت ہے اس کی؟ یہ کون سی بات ہوگی؟ دیکھیں بہت گہری مناسبت ہے۔ وہ اس طرح کہ امام بخاری رحمہ اللہ زبان حال سے یوں کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھو زندگیاں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک تکلیفی زندگی کی ابتدا اور تکلیفی زندگی کی انتہا۔ انسان مکلف کب ہوتا ہے؟ بالغ ہونے کے بعد۔ تو اب وہ احکام تکلیفیہ، احکام تشریعیہ اب اس پر نافذ ہونے شروع ہوتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو تمہاری تکلیفی زندگی کی ابتدا اعمال سے ہوتی ہے۔ جب آدمی بالغ ہوتا ہے تو اب اس کے اوپر شریعت کے احکامات متوجہ ہوتے ہیں، نماز پڑھنی ہے، روزے رکھنے ہیں، زکوٰۃ دینے وغیرہ وغیرہ۔ اور ظاہر ہے کہ کسی عمل کی صحت نیت کے بغیر نہیں ہو سکتی، کوئی عمل نیت کے بغیر درست نہیں ہو سکتا۔
رحمہ اللہ زبان حال سے یہ اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو تکلیفی زندگی کی ابتدا انما الاعمال بالنیات سے ہوتی ہے، اسی لیے ہم نے بخاری کا آغاز کیا ہے انما الاعمال بالنیات سے۔ اب جب انسان کی زندگی گزرتی گئی موت آ گئی، موت آنے کے بعد بندہ عالم برزخ میں پہنچتا ہے، پھر وہاں سے قیامت قائم ہوگی، میدان محشر میں پہنچے گا، وہاں پہنچنے کے بعد میزان عدل قائم کیا جائے گا، وزن کیا اعمال کو وزن کرنے کا ترازو قائم کیا جائے گا۔ تو تکلیفی زندگی کی انتہا میزان پر ہونی ہے۔ تکلیفی زندگی کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ نیت سے شروع، اس لیے بخاری کا آغاز نیت سے کیا، اور تکلیفی زندگی کی انتہا کہاں ہونی ہے؟ میزان پر ہونی ہے۔ اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی بخاری کا اختتام بھی میزان سے کیا، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ قیامت کے دن ہم انصاف کے لیے ترازو قائم کریں گے۔ اس لیے یہ ایک گہری مناسبت ہے، بالکل یہ غیر منطبق بات نہیں ہے، اور امام بخاری کا کوئی باب کوئی کتاب غیر منطبق نہیں ہے، غیر منظم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو قائم کریں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی ترازو قائم کرنے سے کیا مراد ہے؟ کیا ہمارے اعمال کو وزن کیا جائے گا؟ ہاں وزن کیا جائے گا۔ ہماری نمازوں کو وزن کیا جائے گا؟ ہاں وزن کیا جائے گا۔ ہماری زکاتوں کو، ہمارے صوم و صلات کو، ہمارے ذکر و اذکار کو، ہمارے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کو، ایک ایک چیز کو اللہ کی وزن کیا جائے گا۔ اب اس پر ایک بہت بڑا اشکال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی اعمال کا وزن، نماز بھی کہیں وزن کرنے کی چیز ہے، روزہ بھی کہیں وزن کرنے کی چیز ہے، زکات بھی کہیں وزن کرنے کی چیز ہے۔ بھائی وزن تو اجسام کا ہوا کرتا ہے، اعراض کا وزن کہاں ہوتا ہے؟ وزنی چیزیں یہ اجسام ہیں، اعراض نہیں ہے۔ عبادات یہ اعراض کے قبیل سے ہے، اجسام کے قبیل سے نہیں۔ تو اس کے وزن کے کیا معنی؟ جواب یہ ہے کہ یہ اعتراضی فضول ہے۔ کیوں فضول ہے؟ اس لیے فضول ہے کہ جس خدا نے اعراض کو اعراض بنایا، جس اللہ نے اجسام کو اجسام بنایا، جس خدا نے اجسام کے اندر وزن کی صلاحیت رکھی، جس خدا نے اعراض کے اندر غیر وزن کی صلاحیت رکھی، وہ خدا پاک اس پر قادر ہے کہ اعراض کو وزنی بنا دے۔ یہ تو ایک عام فہم جواب ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ آج کی دنیا میں سمجھنا مشکل نہیں ہے۔ آج کی دنیا نے اعراض کو وزن کر کے دکھا دیا۔ آج کی دنیا میں بخار ناپا جاتا ہے، نہیں ناپا جاتا ہے، وزن ہوتا ہے۔ گرمی کی حرارت ناپی جاتی ہے، ٹھنڈی کی برودت ناپی جاتی ہے۔ تو آج کی دنیا میں اعراض کو وزن کرنا تو ہماری نظروں کے سامنے ہے، پھر یہ کون سی اعتراض کی بات؟ پتہ یہ چلا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے قرآن پاک کی جو یہ آیت پیش کی ہے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، قیامت کے دن ہم انصاف کے لیے ترازویں قائم کریں گے، اللہ تعالیٰ کے یہاں وزن ہوگا۔ اب اس میں سوال پیدا ہوتا ہے کس چیز کا وزن ہوگا؟ نامہ اعمال کا وزن ہوگا، یا صاحب عمل کا وزن ہوگا، یا کس چیز کا وزن ہوگا؟ بعض علماء فرماتے ہیں کہ نامہ اعمال کو وزن کیا جائے گا، بعض علماء فرماتے ہیں نہیں، عمل کرنے والے شخص کو ہی وزن کیا جائے گا۔ اگر اس کا عمل بہت اچھا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ترازو میں اس کو رکھا جائے گا، اس کا وزن جھک جائے گا۔ لیکن علماء محققین فرماتے ہیں کہ جب قرآن نے کہا وزنوا بالقسطاس المستقیم، قرآن نے کہا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، اس کو اپنے اصل پہ رکھا جائے، تعبیر کی کیا ضرورت ہے؟ تعبیر کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ عمل ہی کو تولیں گے، نہ صاحب عمل کا وزن ہونا ہے، نہ عمل نامے کا وزن ہونا ہے۔ قرآن کو اپنی اصلی حالت پر باقی رکھنے میں کیا اعتراض ہے؟ اور کیوں وزن ہوگا؟ اس سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جب اللہ تعالیٰ کے یہاں اعمال کا وزن ہونا ہے تو پھر ہمیں اپنے اعمال کو وزنی بنانا چاہیے۔ اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے جو حدیث پیش کی ہے، اس حدیث کے کلمات ہیں کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان،
کہ دیکھو تمہارا عمل وزنی کیسے ہوگا. امام بخاری رحمہ اللہ بیماری بتا دیں, دوا نہ بتائیں تو علاج کون بتائے؟ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے بیماری کی تشخیص کی اور یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ عمل مقبول ہے جو وزنی ہو. تو وزنی عمل کون سا ہے؟ تو دوا بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے بتائی. اس پر بات آگے آ رہی ہے. ذرا یہاں ترجمۃ الباب میں ایک اور لفظ ہے وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ. امام بخاری رحمہ اللہ اسی سوال مقدر کا جواب دے رہے ہیں کہ بنی آدم کے اعمال اور ان کے اقوال کو وزن کیا جائے گا. ہماری زبان سے جو کچھ نکلتے ہیں, ذکر و اذکار ہے, تلاوت ہے, اعمال خیر ہے اور اقوال صالحہ ہے, تو ان اقوال کو اللہ تعالیٰ وزنی بنا دے گا. اور اس کے علاوہ اگر اقوال سیئہ ہیں تو ظاہر ہے. اسی طریقہ سے اعمال صالحہ ہیں تو اللہ کے یہاں وزنی ہوگا. غیر اعمال صالحہ ہیں اس کا کوئی وزن نہیں. یہاں رک کر ایک بات سمجھنی چاہیے کہ اعمال کا وزن کن لوگوں کا ہوگا. یاد رکھیں اعمال کے وزن کے لائن میں کفار کھڑے نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ کی جو صف لگے گی نا کہ بھائی اپنے اعمال کو وزن کراؤ, اچھا اس کی کیا کیفیت ہوگی, اللہ کا ترازو کیسا ہوگا, اس کی کیا نوعیت ہوگی, یہ اللہ کے علم میں, اس کو کوئی نہیں بتا سکتا. اس کو کوئی نہیں بتا سکتا, اسے اللہ کے. یہ یقینی ہے کہ اعمال کا وزن ہونا ہے, اس پر ایمان رکھنا ہے. اس پر تو ایمان رکھنا ہے کہ وزن ہونا ہے. کیفیت کیا ہوگی اللہ کو, اللہ کے سوا کوئی نہیں. تو یہ جو وزن ہوگا یہ کن لوگوں کا ہوگا؟ یاد رکھیں کہ یہ کافروں کا نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ کافروں کا عمل وزن کے قابل ہی نہیں ہے. اس کا کفر و شرک ہی اس کو بے وزن بنا چکا ہے. کافروں کو بلا وزن کے جہنم میں ڈالا جائے گا, اس کے لیے وزن قائم نہیں کیا جائے گا. اب سوال پیدا ہوتا ہے پھر وزن ہوگا کس کا؟ اسی طریقہ سے اس وزن کے لائن میں وہ مومنین داخل نہیں ہوں گے جن ایمان والوں کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی ہے کہ ایسے ایسے لوگ بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے. جن جن لوگوں کے لیے, جن جن شخصیات کے لیے حضور پاک علیہ السلام کی بشارت ہے کہ ایسے ایسے لوگ بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے, ایسے لوگ بھی وزن میں نہیں آئیں گے. یہ تو بلا حساب کتاب جنت میں جائیں گے. وزن کن کا ہوگا؟ یہ عام لوگوں کا ہوگا, عام لوگوں کا ہوگا. اب وزن کے اندر فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. جس کے وزن کا پلڑا جھک جائے گا وہ جنت, اور جس کا اٹھ جائے گا وہ جہنم. یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اشارہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو راستے دے دیے, ایک جہنم کا راستہ, ایک جنت کا راستہ. اب اپنے عمل کو ہم جیسا چاہے ویسا بنائیں. تو یہاں اسی سوال مقدر کا جواب ہے کہ وہ جو پہلے سوال کا جواب میں نے دیا کہ اعمال کا وزن کیسے ہوگا, کہ یہ تو اجسام کے قبیل سے نہیں ہے, اعراض کے قبیل سے ہے. اس سوال مقدر کا جواب امام بخاری رحمہ اللہ نے اس ٹکڑے سے دیا ہے وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ. بنی آدم کا اعمال اور اس کے اقوال کی وزن کیے جائیں گے. اب آگے چونکہ امام بخاری رحمہ اللہ ترجمۃ الباب میں جب کوئی آیت پیش کرتے ہیں تو اس کے مطابق اگر قرآن پاک کے اندر کوئی آیت ہے یا اس کا ٹکڑا ہے, اس کی تشریح مطلوب ہے, وہ بھی کرتے ہوئے چلتے ہیں. چنانچہ یہاں پر وہ آیت موجود نہیں ہے, لیکن قرآن پاک میں ایک جگہ ہے وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ. امام بخاری رحمہ اللہ قسطاس کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ قسطاس کیا ہے. فرماتے ہیں وقال مجاہد القسطاس اور القسطاس دو طرح کی طرح ہے, قاف کے ضمے کے ساتھ اور قاف کے کسرے کے ساتھ. قسطاس کے کیا معنی ہے؟ فرماتے ہیں العدل بالرومیہ, رومی زبان میں عدل انصاف کے معنی میں آتے ہیں. قسطاس کے معنی انصاف. وزنوا بالقسطاس المستقیم, وہاں پہ مستقیم کے بعد قسطاس کے معنی العدل, بالمستقیم العدل. تو یہ تو ایک لغوی معنی بیان کر دیا کہ قسطاس کے معنی عدل کے ہیں رومی زبان میں. اس طرح مزید اس کی وضاحت کر رہے ہیں. یہاں پر جو آیت کریمہ میں قسط آیا ہے اب اس کے بارے
نے فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، یہ قسط کیا ہے؟ اس کو بتاتے ہیں القسط مصدر المقسط، یہ قسط مقسط کا مصدر ہے۔ اب ہمارے اہل علم حضرات، علماء حضرات اس پر سمجھیں گے کہ زبردست اشکال ہے کہ بھائی قسط یہ ثلاثی مجرد ہے، قسط یقسط، قسط یقسط ضرب سے یا نصر سے، اور مقسط اقسط یقسط اقساطا یہ ثلاثی مزید باب افعال سے ہے۔ تو ثلاثی مزید کا مصدر، ثلاثی مجرد کا مصدر ثلاثی مزید کیسے ہوگا؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ زبردست اشکال ہے۔ لیکن امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں القسط مصدر المقسط، یہ قسط مقسط کا مصدر ہے، یعنی یہ ثلاثی مزید ثلاثی مجرد کا مصدر ہے۔ یہ ہمارے علماء سمجھیں گے یہ، یا پڑھنے والی بچیاں سمجھیں گی، عوام کے لیے یہ بات نہیں، یہ نہیں سمجھ میں آئے گی۔ جواب یہ ہے کہ یہ قسط اور مقسط یہ ازداد میں سے، ازداد کیا ہے؟ ازداد یہ ہے کہ اس کے معنی ذو وجہین ہیں، قسط کے معنی انصاف کے بھی ہیں اور قسط کے معنی ظلم کے بھی ہیں، یہ ازداد میں سے، انصاف کے معنی میں بھی آتے ہیں، ظلم کے معنی میں بھی آتے ہیں۔ فرق کیسے کریں گے؟ تو ایک قول یہ ہے کہ جب یہ باب افعال سے آئے یعنی ثلاثی مجرد سے آئے تو ایسی صورت میں یہ عدل کے معنی میں ہوتے ہیں، اور اگر ثلاثی مزید سے آئے تو ایسی صورت میں یہ ظلم کے معنی میں ہوتے ہیں۔ دلیل قرآن پاک سے، قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، یہ قاسطون یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، قسط یقسط ثلاثی مجرد سے، قاسطون جمع کا صیغہ ہے، قاسط قاسطانی قاسطون۔ تو اب دیکھیں یہاں پر کیا ہے وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ، یہ ظلم کرنے والے، یہ کفر کرنے والے جہنم کی ایندھن ہوں گے۔ تو دیکھیے جب ثلاثی مجرد سے آیا تو اس کا معنی ظلم کرنے کے ہوئے، اور جب جہاں ثلاثی مزید سے آتا ہے وہاں پر اس کے معنی آتے ہیں انصاف کرنے کے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، یہاں پہ عدل کے معنی میں۔ تو یہ قرآن پاک ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ تمام لغات، تمام نحو صرف جتنے قواعد ہیں صرف کے، نحو کے، منطق کے، لغات کے، بلاغت کے، فصاحت کے، وہ سارے قواعد قرآن سے آگے نہیں بڑھ سکتے، وہ سارے قواعد قرآن سے ہی نکالے گئے، قرآن کے آگے سب کچھ ہے۔ تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ ازداد سے ہے، اگر ثلاثی مجرد سے ہو تو اس کے معنی ظلم کے ہوں گے، ثلاثی مزید سے ہوں تو اس کے معنی عدل کے ہوں گے، اور کبھی اس کے خلاف بھی ہوتا ہے، کبھی اس کے خلاف بھی ہوتا ہے۔ کبھی اس کے خلاف کیا ہوتا ہے کہ ثلاثی مزید سے، ثلاثی مجرد سے عدل کے معنی میں، اور ثلاثی مزید سے اس کے معنی میں ظلم کے معنی میں ہوتا ہے۔ چنانچہ حجاج بن یوسف کا نام سبوں نے سنا ہوگا، سنے نا بھائی؟ حجاج بن یوسف یہ بہت بڑا ظالم تھا، ظالم الامہ، جس نے بڑے بڑے علماء، تابعین اور صحابہ کرام کو قتل کروایا ہے۔ انہوں نے ایک مرتبہ ایک بہت بڑے تابعی حضرت سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا، سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ درجے کے تابعی، ان سے پوچھا ما تقول فیہ، کیا کہتے ہو میرے بارے میں، میرے بارے میں تمہارا نظریہ کیسا ہے؟ تو حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کے لیے یہ بہت بڑا امتحان کا مسئلہ تھا۔ اگر کہتے کہ تو بہت بڑا پاگل اور ظالم انسان ہے تو فوراً سر قلم کر دیا جاتا، اس لیے کہ حجاج کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت تھوڑی، اور اگر یوں کہتے کہ تو بہت بڑا انصافور انسان ہے تو یہ حق کے خلاف ہے۔ کیا جملہ کہا انہوں نے؟ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا انت القاسط العادل، جی کو غریب جملہ، انت القاسط العادل۔ لوگوں نے کہا کہ واہ کیا تعریف کی ہے جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے حجاج بن یوسف کی، لیکن حجاج بن یوسف کوئی عام فہم آدمی نہیں تھا، کوئی ایرا گہرا آدمی نہیں تھا، بہت بڑا انسان تھا، فصاحت و بلاغت کے اندر
لغت کے اندر عجیب و غریب مقام تھا اس کو. سمجھ گیا وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے. اس نے لوگوں سے کہا کہ تم مجھے بیوقوف مت بناؤ، میں سمجھتا ہوں کیا کہنا چاہ رہا ہے. اس نے مجھے چھپے لفظوں میں یہ کہہ دیا تو ظالم ہے، تو کافر ہے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں. دلیل قرآن کے اندر ہے ثم الذین کفروا بربہم یعدلون. یہاں پہ عدل کفر کے معنی میں یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ تو ظالم ہے، تو کافر ہے. تو یہ لغت ہے اور لغات عرب سے استدلال کیا جاتا ہے. بہرحال یہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے لغات کی تشریح اور قرآن پاک کی آیات کے اندر جو جملے آئے ہیں اس کی وضاحت کی. اب حدیث پاک آگے سنیں. وبه قال حدثنا احمد بن وشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. یہ بخاری شریف کی آخری روایت ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث پاک کو اپنے 3 استاد سے نقل کیا ہے جو میں نے ابھی بتایا. ایک استاد امام بخاری رحمہ اللہ کے حضرت زہیر ہیں، جس روایت کو امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الدعوات میں پیش کیا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ کے دوسرے استاد ہیں حضرت قتیبہ بن سعید. ان سے جو روایت ہے انہوں نے اس روایت کو کتاب الایمان کے اندر بیان کیا ہے. اور یہ ایک استاد ہیں احمد بن اشکاب. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو احمد بن اشکاب رحمۃ اللہ علیہ سے بھی سنا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ روایت حضرت زہیر والی یہاں پر کیوں نہیں پیش کی، حضرت قتیبہ بن سعید والی کیوں نہیں پیش کی، احمد بن اشکاب والی ہی روایت کیوں پیش کی؟ سوال ہے. جب روایت تینوں متن کے اعتبار سے ایک ہے، استاد تینوں کے الگ الگ ہیں، اس لیے روایتیں 3 ہیں، تو امام بخاری رحمہ اللہ نے جب احمد بن اشکاب کی روایت پیش کی تو زہیر کی بھی کر سکتے تھے، قتیبہ کی بھی کر سکتے تھے رحمہ اللہ. ہمارے ان 2 بزرگوں کو کیوں بھول گئے؟ تو ایک جواب تو یہ ہے کہ اگر ان کو کرتے تو آپ کہتے ان کو کیوں نہیں کیے، پھر ان کو کرتے تو ان کو کیوں نہیں کیے. تسلسل لازم آتا، تسلسل بات ہے، اس لیے نہیں کیے. ایک جواب. دوسرا جواب تو سب سے اہم ہے. سب سے اہم یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے سب سے اخیر میں اپنے جن استاد سے روایت سنی ہے وہ روایت احمد بن اشکاب ہے. احمد بن اشکاب یہ امام بخاری رحمہ اللہ کے وہ استاد ہیں کہ ان 2 استادوں کے مقابلے میں سب سے اخیر میں اپنے اس استاد سے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے بخاری کی روایت سنی ہے. تو اخیر کتاب میں اپنے آخری استاد کو پیش کر کے امام بخاری رحمہ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بس اب آخری زمانہ ہے، اب ہمیں جنت کی تیاری کرنی ہے. اشارہ وہی حسن خاتمہ کی طرف ہے. حدیث پاک ہے کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان. دیکھیں یہاں متن کے اندر 3 صفتیں ہیں اور 2 کلمہ ہیں. 3 صفتیں کیا ہیں؟ 2 کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بہت پسند ہیں، زبان پر بہت ہلکے ہیں، میزان میں بہت بھاری ہیں. یہ 3 صفتیں بیان ہیں. اور بات کون سی ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہاں ایک سوال ہے کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن کیوں فرمایا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کلمتان حبیبتان الی اللہ کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ اللہ تو اس میں اعظم ہے. تو شارحین بخاری اس سلسلے میں لکھتے ہیں کہ اصل میں چونکہ امام بخاری رحمہ اللہ کے اشارے اور کنائے بہت باریک ہوتے ہیں. اشارہ اس بات کی طرف کرنا ہے کہ جو بندہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھے گا تو رحمان کی صفت رحمت کا مورد بنے گا اور وہ اللہ جل شانہ کا محبوب اور مقرب بن جائے گا. اس لیے حدیث پاک کے اندر الی اللہ کے بجائے الی الرحمن کا جملہ ہے. دوسرا جملہ ہے خفیفتان علی اللسان، زبان پر بڑے ہلکے ہیں.
کیسے ہلکے ہیں؟ تلفظ میں بھی ہلکے ہیں، یاد کرنے میں بھی ہلکے ہیں۔ ہر مسلمان کو سبحان اللہ یاد ہے، کس کو یاد نہیں بھائی؟ کتنا آسان کلمہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کتنا آسان جملہ ہے، اس اعتبار سے یہ ہلکے بھی ہیں۔ تیسری چیز ثقیلتان فی المیزان، وزن میں بہت بھاری ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ کون سی چیز ہے جو اعمال میں وزن پیدا کرتی ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ زبان حال سے کہہ رہے ہیں کہ اعمال کے اندر وزن پیدا کرنے والی دو چیزیں ہیں۔ نمبر 1 اخلاص، جس کی طرف اشارہ کیا شروع کتاب میں انما الاعمال بالنیات، کہ اپنے ہر عمل کو رضائے الہی کے واسطے کیا جائے۔ جس عمل کو بھی اللہ کے رضا کے واسطے کیا جائے تو اس عمل کے اندر وزن پیدا ہو جاتا ہے، وہ عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں پسندیدہ ہو جاتا ہے، وزنی بن جاتا ہے۔ تو ایک چیز ہے اخلاص، جس سے وزن پیدا ہوتا ہے۔ دوسری چیز ہے اتباع سنت، کہ وہ کام سنت اور شریعت کے مطابق ہو۔ ایک عمل ہے نیک عمل ہے، نیت صحیح نہیں، کوئی ثواب نہیں۔ نماز اس لیے پڑھتے ہیں لوگ دیکھیں تو کہیں کہ بھائی بہت بڑا نمازی، نماز صحیح نہیں۔ ایک عمل ہے جو خلاف شریعت ہے لیکن نیت ہماری بہت اچھی ہے۔ مثلا بدعات کو لے لیں، بدعات جتنی ہیں لوگ بڑے حسن نیتی سے کرتے ہیں، لیکن نیت کے حسن ہونے کی وجہ سے وہ کام عمدہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خلاف شریعت اور خلاف سنت، دونوں باتیں ضروری ہیں، نیت بھی صالح ہو اور طریقہ بھی حق ہو۔ جب یہ دونوں باتیں ہوں گی تو اس میں وزن پیدا ہو، اور اگر ان دونوں باتوں میں سے ایک بھی نہ ہو یا ایک ہو ایک نہ ہو تو ایسی صورت میں اعمال وزنی نہیں ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں وزن ہی مطلوب ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے قرآن پاک میں خود فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ تعالیٰ کے یہاں اعمال کی کیفیت مطلوب ہے، کمیت مطلوب نہیں ہے۔ اس کی عبادت کتنی ہے اللہ کے یہ مطلوب نہیں، کیسی ہے اللہ کی ہے یہ مطلوب ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ ثقیلتان فی المیزان سے اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اگلا ٹکڑا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، اس کا عام فہم ترجمہ ہے اللہ کی ذات پاک ہے اور ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک عام فہم جملہ سبحان اللہ الحمدللہ، ایسا کہ دوسری روایات کے اندر سبحان اللہ الحمدللہ کو چھوڑ کر یہ ایک عجیب و غریب تعبیر سبحان اللہ و بحمدہ کی کیوں ہے؟ اس کی ترکیب بھی مشکل ہے، سبحان اللہ و بحمدہ کیوں ہے؟ تو اس کے اندر ایک بہت بڑا نقطہ ہے، اس نقطہ کو سمجھنے سے پہلے اس کی ترکیبی حیت کو سمجھنا ضروری ہے۔ وہ یہ کہ سبحان اللہ و بحمدہ میں واو حالیہ ہے، اور بحمدہ کی با یہ تلویز کے لیے، لہذا تقدیر عبارت ہوگی اسبح اللہ تعالی متلبسا بحمدی، میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں، اسی وقت اللہ کی تعریف بھی کرتا ہوں، اللہ کی پاکی کے ساتھ اللہ کی تعریف بھی کرتا ہوں۔ کیا فائدہ ہوگا اس کا اور اس کا کیا نقصان ہوگا وہ سمجھیے۔ دیکھیں جب یہ کہا جائے سبحان اللہ تو اس کا ترجمہ کیا؟ اللہ کی ذات پاک ہے، الحمدللہ تمام تعریف اللہ کے لیے۔ کسی بڑے شخص کی شان میں اگر ہمیں تعریف کرنی تو تعریف کے کلمات کا اور تعریف کے کلمات کی ترتیب کا بھی لحاظ کیا جاتا ہے۔ جیسے ایک بہت بڑا انسان ہو، بہت بڑا آدمی کسی بھی اعتبار سے، آپ یہ کہیں کہ بھائی اس آدمی میں کوئی خرابی نہیں ہے، میں اس کو اچھا سمجھتا ہوں، یہ تعریف کے ہلکے کلمات ہیں، یہ تعریف کے ہلکے کلمات ہیں۔ اور اگر کسی کے بارے میں یوں کہا جائے ان کا کیا پوچھنا، یہ تو بڑے عالی مقام ہیں، ان کا مقام و مرتبہ بڑا بلند ہے، یہ بہت اچھے ہیں اور ایسے ہیں اور ویسے ہیں، یہ تعریف کے بڑے کلمات ہیں۔ تو اگر یوں کہا جاتا اللہ کی ذات میں کوئی عیب نہیں، میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں، تو یہ تعریف کا ہلکا جملہ ہو گیا، یہ تعریف کے ہلکے کلمات ہو گئے۔ اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے چلتے چلتے اس حدیث پاک کو پیش کیا ہے
کہ جس حدیث کے اندر اللہ پاک کی اعلیٰ درجے کی تعریف ہے، وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ، میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ تمام عیوب و نقائص سے پاک ہے۔ اس کے بعد ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ سے کہ اللہ کی ذات پاک ہے، میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں، اس جملے سے اللہ تعالیٰ کی صفت جمال کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دو صفتیں، صفت جمال اور صفت جلال۔ تو اس پہلے ٹکڑے سے سبحان اللہ و بحمدہ سے اللہ پاک کے صفت جمال کی طرف اشارہ ہے، اور دوسرا جو ٹکڑا ہے سبحان اللہ العظیم، اللہ کی ذات پاک ہے جو بہت باعظمت ہے، ہر طرح کی کبریائی اور بڑائی صرف اللہ کے لیے ہے۔ اس جملے سے اشارہ اللہ کی صفت جلال کی طرف ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ شارحین بخاری خاص طور پر بخاری شریف کے مزاج شناس حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے میں جو اشارات لکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ اصل میں امام بخاری رحمہ اللہ چلتے چلتے بہت باریک اشارات کرنا چاہتے ہیں، تو بہت غور سے سمجھنا چاہتے ہیں۔ جو اختتام کتاب کی طرف اشارہ ہے وہ کیا فرماتے ہیں کہ دیکھو سبحان اللہ و بحمدہ سے صفت جمال کی طرف اشارہ ہے، اور سبحان اللہ العظیم سے صفت جلال کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ سے تعلق جمال کی وجہ سے ہوتا ہے، ان اللہ جمیل یحب الجمال، تو صفت جمال سے اللہ سے محبت پیدا ہوتی ہے، اور اللہ کے صفت جلال سے اللہ کی عظمت اور ہیبت اور اللہ کی کبریائی اور اللہ کی بڑائی اور اللہ کا ڈر اور خوف دل میں پیدا ہوتا ہے۔ اور دونوں باتیں ضروری ہیں، ایک طرف اللہ سے امید بھی وابستہ ہو، دوسری طرف اللہ کا خوف بھی۔ تو جس ڈر کے اندر خوف اور محبت دونوں ہوں، اس ڈر کو عربی میں خشیت کہتے ہیں۔ خشیت عام ڈر کو نہیں کہتے، ایک تو وہ ڈر ہے جو سانپ سے، کتوں سے اور دیگر درندوں سے ڈرا جاتا ہے، وہ ایک ڈر دوسری قسم کا ہے، اور ایک وہ ڈر ہے کہ دل میں عظمت بھی ہو اور دل میں خوف بھی ہو، تو اس ڈر کا نام ہے خشیت۔ جس خشیت کی دعا پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا و بین معاصیک، اللہ آپ ہمیں وہ خشیت عطا فرما جو ہمارے اور گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے، تو خشیت مطلوب ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ یہ اصل اشارہ کرنا چاہتے ہیں، اے بخاری پڑھنے والوں اور پڑھنے والیوں، سنو، اب تمہیں عالمیت کی سند دی جائے گی، اب تمہیں دنیا علماء کی صف میں شمار کریں گے، تمہیں مولانا صاحب کا لقب دیا جائے گا، تمہارے اندر کون سی صفت ہونی چاہیے؟ قرآن علماء کے اندر کس صفت کا مطالبہ کرتا ہے؟ قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے خشیت رکھنے والے یہ علماء ہوتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس آیت کریمہ کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ اے علماء کی جماعت بننے والے لوگ، جب تم اس حدیث پاک پر پہنچ رہے ہو، اب تمہیں سند فضیلت عطا کی جائے گی، تمہارے دل کے اندر رب تعالیٰ کی خشیت آنی چاہیے، خدا پاک کا خوف آنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے محبت اور اللہ تعالیٰ کا قرب اور رجوع اللہ کی توفیق تمہارے اندر ہونی چاہیے، تب جا کر تم واقعتاً عالم کہلانے کے حقدار ہو اور قرآن پاک کے اس آیت کے مصداق ہو، جس آیت پاک کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اور اگر خدا نخواستہ اس علم حدیث کو پڑھنے کے بعد، علم قرآن کے بعد دل میں خوف و خشیت پیدا نہیں ہوئی، تو ہم قرآنی آیت کو سامنے رکھ کر خود ہم اپنا فیصلہ کر لیں کہ ہم قرآن کے اس آیت کے مصداق ہے یا نہیں ہے۔ وہ علم نہیں ہے، وہ صرف الفاظ و نقوش ہے جو اپنے دلوں میں اور اپنے دماغوں میں ہم نے محفوظ کر لیا ہے۔ علم جس کا نام ہے وہ ہے کہ جو علم خشیت پیدا کرے اس کو علم کہتے ہیں، اور جس علم سے بندہ اللہ سے دور ہو جائے وہ الفاظ و نقوش ہے، وہ خشیت نہیں ہے، وہ علم الہی نہیں ہے۔ بس اب تو بخاری کا سبق یہاں ختم ہوا۔ میں اپنی ان طالبات سے اور اپنی ان بہنوں سے ایک دو باتیں کہہ کر بس اب دعا اور
آخر میں ہمارے حضرت مولانا کی کچھ تمہیدی اور کچھ آخری گفتگو ہوگی جو مدرسے کے تعلق سے انشاءاللہ. بس ایک دو باتیں کہہ کر میں بات ختم کرتا ہوں. سبق یہاں مکمل ہو گیا. اب صرف میں اپنی بہنوں سے، اسلامی بہنوں سے مخاطب ہوں. آپ یاد رکھیں، اسلام کی تاریخ بتاتی ہے کہ اسلام کے اندر ایسی بہت سی خواتین گزری ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت مقام بلند عطا فرمایا. سب کو چھوڑے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میری وحی کا آدھا علم تم عائشہ سے سیکھو اور آدھا علم میرے صحابہ سے سیکھو. حضرت عائشہ کوئی خاتون تھی، کوئی عورت تھی، وہ آپ ہی جیسی کوئی ماں اور بہن تھی. اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کو سمجھا دیا کہ ہماری عورتیں بھی علم و عمل کے میدان میں مردوں سے پیچھے نہیں رہ سکتی. وہ چاہے تو بڑی سے بڑی ولیاں بن سکتی ہیں اور دنیا کے اندر ایسی بڑی بڑی ولیاں گزری. دوسری بات، ہمارے درس نظامی میں ایک کتاب ہے طحاوی شریف. اس کتاب پر بہت بڑا احسان عورتوں کا ہے. حضرت امام طحاوی، امام ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے طحاوی شریف کیسے لکھی؟ پوری کتاب کا املا ان کی بیٹی نے کیا ہے. ان کی بیٹی نے کیا ہے. کیا اس وقت کی بیٹیاں تھیں اور کیسی مائیں تھیں اور اللہ نے کیسی صلاحیتیں ان میں رکھی تھی، آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے. ایک کتاب ہے جس سے ہمارے علماء استفادہ کرتے ہیں، ہمارے مفتیان جس سے فتاویٰ دیتے ہیں. بہت مشہور کتاب ہے بدائع الصنائع، علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت مشہور اور معرکۃ الاعلیٰ کتاب ہے بدائع الصنائع. اس کتاب کی وجہ تالیف کیا ہے، وجہ تعریف کیا ہے؟ وجہ تصنیف یہ ہے کہ ایک بہت بڑے محدث کی بیٹی، بہت بڑی محدثہ، بہت بڑی عالمہ، بہت بڑی فقیہہ، بہت بڑی عابدہ اور زاہدہ اور دنیاوی اعتبار سے بڑے حسن و جمال کی پیکر اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب خوبصورتی عطا کی تھی. دنیا کے بڑے بڑے رشتے آئے، شہزادوں کے آئے، مالداروں کے آئے، دولت مندوں کے آئے اور نہ جانے کن کے رشتے آئے. لیکن اس نیک خاتون نے سب رشتے انکار کر دیے. اس نے ایک شرط لگائی کہ مجھے فقہ کے اندر کوئی کتاب لکھ کر دکھائے، جس بندے کی کتاب پسند آ جائے گی میں اسی سے رشتہ کروں. کیا شرط تھی وہاں، کیا جذبہ تھا ہماری ماؤں کا اور ہماری اسلامی بہنوں کے دل کے کیسے ارمان تھے. ہماری آج کی طرح بہنیں نہیں تھیں اور آج کی طرح کی خواتین نہیں تھیں کہ دولت ہو اور فلاں ہو اور چلا ہو اور یہ ہو اور وہ ہو تو رشتے ہوں گے. نہیں، ہماری اسلامی بہنیں وہ تھیں جو دین کو ترجیح دیتی تھی، جس کے بارے میں آقا نے فرمایا فظفر یا فظفر بذات الدین. دین کو ترجیح دینے والی وہ خواتین تھیں. لہذا اس خاتون نے یہ شرط لگائی کہ فقہ میں کوئی کتاب لکھے اور وہ کتاب مجھے پسند آ جائے میں اس بندے سے رشتہ کروں. لکھا ہے مورخین نے ہزاروں فقہ کی کتابیں لکھی تھیں، لیکن قربان جائے علامہ کاسانی پر، کیا قسمت تھی ان کی. علامہ کاسانی رحمہ اللہ کی کتاب بدائع الصنائع پسند آئی اس خاتون کو، اور پھر وہ محدثہ، وہ عابدہ، وہ زاہدہ، وہ مفسرہ، وہ نیک خاتون اور اللہ کی نیک بندی اور علامہ کاسانی رحمہ اللہ کی نکاح ہوئی. ایک بادشاہ بس ایک واقعہ سنا کر بات ختم کروں. قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے ہماری ایک نیک خاتون کا. دیکھیں، نیک بننے کے لیے غریب رہنا ضروری نہیں ہے. یہ جو ہمارے ذہنوں میں ہے کہ جو غریب ہوگا وہ بڑا متقی اور بڑا پرہیزگار اور پتہ نہیں کیا کیا ہمارے خیالات ہوتے ہیں. یاد رکھیں، انسان کروڑ پتی ہو، ارب پتی ہو، وہ بھی اللہ کا ولی بن سکتا ہے. آدمی ایئر کنڈیشن میں رہ کر اللہ کا مقرب بن سکتا ہے. اللہ نے ایسی مثالیں رکھی. اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکومت دی تھی، بادشاہت بھی دی تھی، نبوت بھی عطا فرمائی تھی. حضرت یوسف علیہ السلام وزیر خزانہ سے خود مانگ کی تھی، اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، مانگ کی تھی. اللہ کے نبی تھے. یاد رکھیں، آدمی راحت و سکون کے اندر بھی رہ کر اللہ کا ولی بن سکتا ہے. چند شرطیں.
ایک بادشاہ کی بیوی گزری. بادشاہ نے اپنے بیٹے کو ایک لشکر کا کمانڈر بنا کر اس کے ہاتھ میں جھنڈا دے کر ایک لشکر روانہ کیا کہ جاؤ فلاں قوم کے لوگ ہماری بستی پر اور ہمارے ملک پر حملہ آور ہونے والے اس کا مقابلہ کر. گئے, چند دن گزرے تو بادشاہ کے جاسوس نے اسے خبر دی کہ تمہارا بیٹا شکست کھا گیا, پیٹ پھیر کر واپس آ رہا ہے. بادشاہ کو بہت غم, ایک تو شکست کا غم, دوسرے شہزادہ اور وہ شکست کھا کر آئے. بھائی کوئی اور ناکام ہو تو چلتا ہے, بیٹا ہی ناکام ہو جائے کتنی بڑی ذلت کی چیز ہے. اب اس کا غم اتنا تھا, بادشاہ گھر گیا, جھوٹا ہوا, چہرہ مرجھایا ہوا. بیوی نے پوچھا کیا بات ہے, کیوں غم میں ہیں آپ, کیوں اتنے پریشان ہیں؟ انہوں نے کہا کہ مت بہت ٹینشن ہے. ارے بتائیے تو صحیح کیا بات ہے. انہوں نے بتایا کہ بھائی شہزادے کو بھیجا تھا, شہزادہ تو شکست کھا کر آ رہا ہے, ہار کر آ رہا ہے, پیٹ پھیر کر آ رہا ہے. قربان جائے اس نے خاتون پر, اس ملکہ پر, اس بادشاہ کی بیوی پر. اس نے کہا کہ خدا کی قسم میرا بیٹا کبھی پیٹ پھیر کر نہیں آ سکتا, کبھی شکست کھا کر میرا بیٹا نہیں آ سکتا. شوہر نے کہا ارے کیا خواہ کی باتیں کرتی ہو, تمہیں اسی ٹینشن میں ہو, تم ایسی باتیں کرتی ہو. میں واقعتاً کہہ رہی ہوں. بادشاہ نے سوچا کہ عورتوں کی جو عادت ہوتی ہے مرغے کی ایک ٹانگ, یہ کہتی رہیں گی چلو یہاں سے چلے جاتے ہیں. یہ سوچ کر بادشاہ واپس ہو گیا, چلا گیا. 2-4 دن گزرے, فون کا زمانہ تو تھا نہیں. چند دن گزرنے کے بعد بادشاہ کو خبر آئی کہ واقعتاً شہزادہ فتح یاب ہو چکا ہے, کامیاب ہو چکا ہے, کامیاب ہو کر آ رہا ہے. اب بادشاہ خوش و خرم گھر آیا. بیوی نے کہا کیا بات ہے, آپ کے چہرے تمتما رہے ہیں. اس نے کہا کہ واقعتاً تم نے جو بات کہی تھی کہ میرا بیٹا ناکام نہیں ہو سکتا, میرا بیٹا پیٹ پھیر کر نہیں بھاگ سکتا, واقعتاً تمہاری بات سچی نکل رہی. لیکن مجھے حیرت یہ ہے کہ تم نے اتنے اطمینان سے اور اتنے اعتماد سے کہا کیسے, وہ تو بتاؤ. بیوی نے کہا یہ سب چکر میں آپ مت پڑیے, آپ جائیے اپنا کام کیجیے, بس آپ کا کام بن گیا, بس رہنے دی. اس نے کہا یہ تو نہیں, آپ مجھے بتائیے. بیوی نے کہا کہ بھائی یہ وہ راز ہے جو ہم نے اور اپنے اللہ کے درمیان رکھا ہے, آپ کیوں اس چکر میں پڑتے ہیں. لیکن آدمی کی فطرت ہوتی ہے جس چیز سے منع کیا جائے اس کی اور طلب بڑھتی جاتی ہے. بہرحال اس نے اصرار کیا. بیوی نے کہا کہ بات اصل یہ ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں, خاص طور پر میری ماں اور بہنوں, اگلا جملہ آپ غور سے سنیں اور دل کے کانوں سے سنیں. اس بہن نے, اس ملکہ نے, اس بادشاہ کی بیوی نے, اس دولت و عیش و عشرت اور دنیا کی تمام طرح کی سہولیات میں رہنے والی خاتون نے کیا کہا. اس نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں تھا, جب سے استقرار حمل پر, جب سے 9 مہینے تک حرام لقمہ تو دور کی بات, میں نے مشتبہ لقمہ بھی اپنے منہ میں نہیں رکھا ہے. میں اپنے جملے کو پھر دہراؤں گا. اس خاتون نے کہا کہ جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں رہا, جتنے دنوں حرام لقمے, حرام مال, حرام پیسوں کی خریدی ہوئی غذائیں تو دور کی بات, شک و شبہ والا لقمہ بھی ہم نے اپنے منہ میں کوئی نہیں رکھا. ایک بات تو یہ, جب یہ بچہ پیدا ہو گیا تو جب تک اس کے دودھ کی مدت تھی 2 سال, ہم نے اس دودھ کی مدت میں بھی کوئی حرام لقمے تو کیا مشتبہ لقمے بھی منہ میں نہیں رکھے. اور جب جب اس بچے کو میں نے دودھ پلایا ہے, وضو کر کے باپردہ ہو کر میں نے پلایا ہے, مجھے اللہ کی ذات سے یقین ہے کہ جس بچے کی پہلی غذا حلال ہو, جس بچے کے سب سے پہلے جس بچے کے منہ کے اندر حلال لقمہ جس بچے کے منہ میں جائے, جس بچے کو وضو کے ساتھ دودھ پلایا جائے, ماں حیادار ہو, ماں عزت و عصمت کی پیکر ہو, اس بچے کے اندر بزدلی آ جائے, اس بچے کے اندر بری صفت پیدا ہو جائے, وہ بچہ پشت پھیر کر بھاگ جائے, یہ ہرگز نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ حلال روزی کی خاصیت یہ ہے وہ انسان کے اندر ایک طرح کی صلاحیت پیدا کرتی ہے, وہ اچھے جذبے ابھارتی ہے, وہ اچھے خیالات پیدا کرتی ہے, وہ اچھے سوچ پر انسان کو لے جاتی ہے. اور برے لقمے, حرام لقمے کی خاصیت یہ ہے وہ انسان کے اندر شر, فساد, فتنے, جھگڑے اور نہ جانے کیسی کیسی خباثتیں انسان کے ذہن و دماغ میں پیدا کرتی ہے. حرام لقمے کی یہ نحوست ہے. اللہ تعالی ہم سب کو لقمہ حلال کی توفیق عطا فرمائے, خلوص اور اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالی لقمہ حرام سے اور ہر
کی بے دینی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو خشیت کی دولت عطا فرمائے.